لیکن اینڈ پہ میں نے ان کو وہ تحفہ دینا ہے جو اس نے مجھ سے خود ڈیمانڈ کیا تھا. کب ڈیمانڈ کیا تھا؟ ڈیٹ بھی میں نوٹ کی تھی، یہ 7 مئی 2023 کو، 1.25 سال پہلے آلموسٹ. اس نے ڈاکٹر اشرف جلالی نے کہا تھا انجینئر تجھے جس مسئلے پہ ناز ہے نا وہ تو بیان کر اور میں اس کا جواب دوں گا. آج تک جواب نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب آج میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا، میں وہ کوئی انجینئرنگ نہیں کروں گا. تھوڑے نکے پرا سعد رضوی نو میں کچھ عرصہ پہلے کاغذی شیر نو دوبارہ تو وہ سارا تحفہ دیتا ہے، لیکن آپ کے لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ منافقت چھوڑیں اور کیمرے میں آ کے یہ 5 عقیدے جو میں نے بیان کیے تھے نا تمہارے بزرگوں کی کتابوں سے، جن کو تم اون کرتے ہو. نمبر 1 چشتی رسول اللہ. ہاں، اور یہ نہ سمجھنا کہ کتابیں بدل گئی ہیں، اور نہ یہ دھوکہ دینا تمہارے بڑوں نے مناظرے لڑے ہیں اس کی حق میں. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. اور تمہارے اعلیٰ حضرت جس کی وجہ سے تمہارے فرقے کا نام ہے بریلوی فرقہ، انہوں نے فتاوی رضویہ میں 7 سنابل کی تعریف کی اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی. انہوں پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کیڑی کتاب پہ کوٹ کرنا وا، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں وہ غوث وقت تھا، وہ تو پوری کائنات کو ایک رائی کے دانے کی طرح ہتھیلی پہ دیکھتے تھے. انہوں نے نہیں پتا لگا کہ یہ کوڑ لکھے ہے، اور جھوٹ باندھا کہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور دوسرے جو ان کے سیکنڈ اعلیٰ حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب المعروف ٹارزن، جن کا میں نے نام رکھا ہے، جو غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ انہوں نے لانچ کیے تھے، انہوں نے کیا مناظرہ کرنا تھا؟ انہوں نے تو تحقیق الحق فی کلمت الحق میں خود چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کا ہے. اور شکر کرو مناظرہ نہیں جو ہوا اس دجال نال. کہتے نہیں وہ لاہور جا کے بیٹھ گئے تھے، وہ قادیان تو آئے ہی نہیں. سرکار وہ نہیں آئے تھے، تسی پہنچ جاندے نا، نگاہ مار کے ساڑ دیندے نا انہوں. وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ گریٹ برٹن نے کہا تھا کہ اس نے گھنڈے رکھے ہوئے یہاں پہ تو تمہیں مار دیں گے، کیونکہ یہاں سے پٹھان بھی کافی سارے سال لے گئے تھے وہ. تو اس لیے وہ ایک امن کی وجہ سے اس کو انہوں نے نکلنے نہیں دیا. چلو وہ نہیں نکلا، اس کا کام تھا نا کہ یہ وہاں پہ جاتا، 1 گھنٹے کی ڈرائیو تھی نا، پہنچ جاتا وہاں پہ اور جا کے للکارتا اسے. اور دوسری طرف آپ کو کہانیاں کرا رہے ہیں جی، ان کو نبی اسلام نے خواب میں کہا تھا کہ صبح تو قلم کو حکم دے گا، قلم خود لکھے گی. اللہ سے ڈر جاؤ. رسول اللہ نے تو کاتبین وہی رکھے ہوئے تھے، حضور کو تو اللہ نے کوئی ایسی قلم نہیں دی جو قرآن لکھتی ہو. تو پیر میلی کے پاس کہاں سے آ جانی تھی قلم؟ کوڑ جھوٹ مار دے جائے، اور جھوٹ پکڑے جاتے ہیں ان کے. تو چشتی رسول اللہ انہوں نے بھی معرفت کی بات کہا. اور پھر ان کے جو چاچو ہیں اشرف تھانوی صاحب، انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا جھوٹا دفاع کیا. اور میں اس کا پوسٹ مارٹم کئی دفعہ کر چکا ہوں اللہ کے فضل سے. یہ ایک حوالہ. دوسرا حوالہ میں نے دیا تھا کشف المحجوب میں صحب اور سکر کے چیپٹر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹا الزام لگایا کہ انہیں اپنی صحابی کی بیوی پسند آ گئی اور اس صحابی کے دل میں اس کی بیوی کی نفرت ڈال دی، اور اس صحابی نے طلاق دی اور نبی الاسلام نے پھر ان سے شادی کر لی سیدہ زینب سے. حالانکہ یہ بات کچھ اور تھی. اس سے انہوں نے رزلٹ نکالا کہ بایزید کا سکر اس سے ثابت ہوتا ہے. اگر بایزید جو ہے وہ کوئی اس قسم کی حرکت کر لیتا تھا تو کیا ہوا؟ نبی الاسلام نے بھی تو اس طرح کیا، نعوذ باللہ. اور جنید بغدادی کا صاف ثابت کیا کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہوئے اور اسے قتل کروا کے شادی کر لی. تورات کا جھوٹا واقعہ. اور خود ان کے
پیر کرم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ کافروں نے واقعات ہماری کتابوں میں داخل کیے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلا کافر کینوں کہتا ہے. کشف المحجوب لکھنے والے نے, اور کشف المحجوب کا مقدمہ خود لکھا. ضیاء القرآن پبلیکیشن میں تفسیر کے دوران سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 37 کے کانٹیکسٹ میں لکھا یہ واقعہ کافروں نے داخل کیا, اور کشف المحجوب پرنٹ کرتے ہوئے اس کتاب کی تعریف کر دی. یہ ان کا علمی لیول ہے. 2 حوالے ہو گئے. تیسرا حوالہ تذکرۃ الاولیاء میں ان کے فرید الدین عطار, جن کو منگولوں نے اس نے لکھا لوائی اعظم من لوائی محمد بایزید بستامی کے بارے میں, کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن, محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور میں قسمیاں کہتا ہوں. اون کہنا باوے ریٹون سن وہ سارے ہی ٹون نے کلم اٹھے نے نہ دو وہ کلم اٹھے نے تے نبی اتے پونک دے نے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. کہتے ہیں وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یہ باطل تعویل اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. لو آج نواں تحفہ لے جاؤ, اوے اعلیٰ حضرت مننے والے ہو, تو آڈے ابے نے فتاوی رضویہ لکھا ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. لہذا صرف حنیف قریشی نہیں فارغ ہوتا یہ بات کر کے, اعلیٰ حضرت بھی گیا, آج دی ڈیٹ اعلیٰ حضرت بھی گیا. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ حنیف قریشی صاحب کی ذاتی رائے ہے, ہم تو کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہی تعویل کی ہوئی ہے. وہ تو ہم نے دریافت کیا کہ جھنڈا ہوگا بازید کا بھی, لیکن وہ ہوگا جو بخاری میں لکھا ہے کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا ہوگا, اور میدان محشر میں کہا جائے گا کہ اس خائن کے لیے جھنڈا ہے, لوگ دیکھ لیں اس نے خیانت کی ہے, تمہارے بابوں نے ہمارے نبی کے ساتھ خیانت کی ہے, اور دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا بدلہ لیا ہے. کڈی وڈی بلا تو ہوتے چھڑ دیتی ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. 3 والے ہو گئے جی. چوتھا حوالہ تذکرۃ الاولیاء میں یہی بازید کہتا ہے میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں, نعوذ باللہ میں ہی حق ہوں, نعوذ باللہ. غلام احمد قادیانی دجال نے تو امتی نبی کہا تھا, نے انہیں ڈائریکٹ کیا کہ میں محمد ہوں, نعوذ باللہ.